الرحیم CSS اسلامک اسٹڈیز کا یہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور یہ ہم نے تیسرا ٹاپک کرنا ہے جو کہ ہے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، یعنی دین اور مذہب میں فرق۔ تو یہ ہم اردو میں کریں گے۔ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر دین اور مذہب کو ایک دوسرے کے مترادف تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن اصل میں ان دونوں میں بنیادی فرق ہے، ان کی بنیادوں میں ہی فرق ہے۔ دین ایک کل ہے اور کسی بھی نظام کے اصول و ضوابط کا نام ہے۔ نیز دین دنیا و آخرت کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ اس کے برعکس مذہب جزو ہے جو شرعی عبادات و احکامات سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لفظ مذہب اور لفظ دین میں مفہوم کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید اور حدیث کے ذخیرے میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ دین ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کی بارگاہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین تو صرف اسلام ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اور مذہب میں بنیادی فرق کو سمجھ لیجئے۔ مذہب ایک جزوی حقیقت ہے، یا یہ صرف چند عقائد اور کچھ مراسم عبودیت کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ دین سے مراد ہے ایک مکمل نظام زندگی جو تمام پہلوؤں پر حاوی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی پہلو ہو۔ تو جو ایک دین ہوتا ہے نا، وہ ان سب پہلوؤں میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ گویا مذہب کے مقابلے میں دین ایک بڑی اور جامع حقیقت ہے۔ اس پس منظر میں اگرچہ یہ کہنا تو شاید درست نہ ہوگا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کی جملہ ایلیمنٹ بھی اسلام میں شامل ہے۔ اس میں عقائد کا عنصر بھی ہے، ایمانیات بھی ہے، پھر اس کے مراسم عبودیت ہے، نماز، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ صحیح یہ ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے۔ اس میں جہاں مذہب کا پورا خاکہ موجود ہے، وہاں ایک مکمل نظام زندگی بھی ہے، لہٰذا اسلام ہی اصلاً دین ہے۔ اچھا، اب ہم ان کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ مذہب کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ مذہب کا لغوی معنی ہے راستہ، یعنی وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ یہ عربی لفظ ذہب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جانا، چلنا یا گزرنا۔ ائمہ اسلام کی اصطلاح میں لفظ مذہب رائے یا مسلک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہماری اردو میں مذہب کا مطلب ہے مسلک، یعنی ایک شاخ، ایک بڑے درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ۔ اچھا، لفظ دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کا معنی ہے راستہ، عقیدہ و عمل کا منہج، طریقہ زندگی، اطاعت اور جزا ہے۔ اب طریقہ زندگی پر اگر ہم غور کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر پہلو، زندگی کا ہر پہلو اور ہر رخ سے، جیسے سیاسی ہو گیا، سماجی ہو گیا، معاشرتی ہو گیا اور انفرادی ہو گیا، کوئی بھی پہلو ہے۔ اگر ہم اکیلے ہیں تو ہم نے کیسے زندگی گزارنی، یہ ہمیں دین بتاتا ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، یہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے۔ اور اگر ہم نے حکومت کرنی ہے، اگر ہم حاکم ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، کیسے حاکمیت کرنی ہے، اور اگر ہم محکوم ہیں تو ہم نے حاکم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ سب ہمیں کیا دین بتاتا ہے۔ دین ایک جامع اور ایک بڑی اور اصل حقیقت ہے۔ شریعت کو اس لیے دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور دین اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ایک طریقہ زندگی و عقیدہ ہے۔ اسلام کے لیے دین کا لفظ قرآن پاک اور احادیث میں عام مستعمل ہوا ہے۔ اچھا، لغوی اعتبار سے دین اور مذہب دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، اگرچہ اردو زبان میں مذہب اور دین دونوں ایک ہی مفہوم دیتے ہیں، تاہم عربی میں مذہب کا لفظ دین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ مزید فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کا لفظ تمام ادیان جیسے یہودیت، مسیحیت یا دیگر مشرکانہ مذاہب کے لیے بولا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تمام ادیان میں اللہ کا واحد مطلوب دین صرف اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کو صرف اسلام ہی پسند ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔
جبکہ کسی خاص شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات، طریقہ کار یا راستے کو عربی زبان میں مذہب کہتے ہیں۔ جس طرح فقہائے کرام کی فقہی آراء کی روشنی فقہی جماعت بندی ہوئی تو انہیں مذہبی فقہی مذاہب کا نام دیا گیا۔ اہل سنت کے ائمہ اربعہ کی آراء کی بنیاد پر 4 فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ عقائد اہل سنت کی اتباع کرنے والے ہر مسلمان کا دین تو اسلام ہی ہے، لیکن فقہی مذہب جو ہے وہ حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی ہو سکتا ہے۔ یعنی دین تو سب کا اسلام ہی ہے، یعنی ان کا مذہب فقہی ہو سکتا ہے، حنفی ہو سکتا ہے، شافعی، مالکی یا حنبلی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام، دین اسلام کے مسلک ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک اہم حقیقت پر بھی غور کیجئے کہ کسی ایک خطہ زمین میں مذاہب تو بیک وقت بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن دین ایک وقت میں صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرمایہ دار نظام اور اشتراکی نظام کسی خطہ زمین پر یا کسی ایک ملک میں بیک وقت قائم ہو؟ حاکمیت تو کسی ایک ہی کی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملوکیت اور جمہوریت دونوں بیک وقت کسی ملک میں نافذ ہونا ہے۔ اللہ کا نظام ہوگا یا پھر غیر اللہ کا نظام ہوگا، نظام دو نہیں ہو سکتے۔ جبکہ خطہ زمین میں مذاہب بیک وقت بہت سے مذہب ممکن ہے۔ ہاں، نظاموں کے ضمن میں ایک امکانی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک نظام غالب و برتر ہو اور وہی حقیقت میں نظام کہلائے گا جو غالب اور برتر ہوگا اس زمین میں، اور دوسرا نظام سمٹ کر اور سکڑ کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر کے اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے تابع زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، گندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہر بے قرار ہے زندگی۔ دین جب مغلوب ہوتا ہے تو ایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں وہ دین نہیں رہتا بلکہ مذہب بن جاتا ہے، یعنی صرف ایک چھوٹے سے زندگی کے چھوٹے سے شعبے میں سکڑ کر رہ جاتا ہے۔ باقی زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں کوئی رہنمائی اس سے نہیں لی جاتی، یا وہ کوئی رہنمائی نہیں دیتا اس میں سے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اسلام کے دور عروج میں غالب نظام تو اسلام کا تھا، لیکن اس دین کے تابع یہودیت، مجوسیت اور نصرانیت مذاہب کی حیثیت سے برقرار تھے۔ انہیں یہ رعایت دی گئی تھی کہ وہ صاف الفاظ میں سنا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اسلامی حدود کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا اور چھوٹے بن کر رہنا ہوگا۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اور اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ ملکی قانون اللہ کا ہوگا، یعنی ملک میں جو قانون ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہوگا، یہودیت یا مجوسیت اور نصرانیت کا نہیں ہوگا۔ غالب نظام اللہ ہی کا ہوگا اور یہی دین ہوگا، اور باقی جو اس کے اندر ہوں گے وہ سارے مذہب ہوں گے۔ اس کے تحت اپنے پرسنل لا میں اور اپنی ذاتی زندگی میں محدود سطح پر اگر وہ اپنے مذاہب اور اپنے عقائد و رسوم کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو اس کی انہیں اجازت ہوگی۔ اسلام کے دور زوال و انحطاط میں یہ صورت برعکس ہو گئی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس برصغیر میں دین انگریز کا تھا اور اسلام کو اس نے مذہب بنا دیا تھا، یعنی صرف جاؤ مسجد میں نماز پڑھو یہی تمہارا دین ہے، روزے رکھو، حج کرو، لیکن دین کو سیاست میں، معاشیات میں اور سماجیات میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ وہاں صرف دین انگریز کا ہی چلا۔ دین انگریز کے تحت اسلام نے سمٹ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی تھی کہ نمازیں جیسے پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، انگریز کو کوئی اعتراض نہ تھا، اذانیں بخوشی دیتے رہو، وراثت اور شادی بیاہ کے معاملات بھی اپنے اصول کے مطابق طے کر لو، لیکن ملکی قانون انگریز کی مرضی سے طے ہوگا۔ اب ملکی قانون میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط رکھنے ہیں جسے انٹرنیشنل لا کہتے ہیں، اور تجارت، دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کرنی ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ یہ سب میں آپ اسلام کو، حالانکہ دین اسلام اس میں مکمل رہنمائی دیتا ہے، آپ دین اسلام کو نہیں لا سکتے، وہ انگریز کی مرضی ہی سے ہی طے ہوگا اور وہ انگریز ہی کرے گا، کیونکہ وہ غالب تھا اور اس کا دین چل رہا تھا اور اسلام کو اس نے مذہب بنا دیا تھا۔ یہ معاملہ تاج برطانیہ کی بادشاہت کے تحت ہوگا، اس میں تم مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ تھا وہ تصور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بھکتی جست کی تھی۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، حالانکہ اسلام آزاد کہاں ہے؟ وہ سمٹ سکڑ کر اور اپنی اصل حقیقت سے بہت نیچے اتر کر ایک مذہب بن کر رہ گیا تھا۔ دین ہے ہی وہ جو کہ غالب ہو، اگر مغلوب ہو تو وہ دین نہیں رہے گا بلکہ ایک مذہب کی صورت اس میں سمٹ جائے گا اور سکڑ جائے گا، اس کی اصل حیثیت مجروح ہو جائے گی۔ اس پہلو سے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بھی اگر صرف نظری اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے، صرف کتابی شکل میں نسل انسانی کو دیا جا رہا ہے، تو وہ ایک خیالی جنت کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن حجت نہیں بن سکتا۔ نوع انسانی پر حجت وہ صرف اس وقت بن سکتا ہے جب اسے قائم کر کر، نافذ کر کے اور چلا کر دکھایا جائے۔
اگر ہم دین اور مذہب کے فرق کو ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. یہ جو آپ بڑا سرکل دیکھ رہے ہیں یہ دین ہے. یہ آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے. ہر پہلو میں جو بھی ہو آپ کو دین سے آپ نے جو بھی کرنا ہے اگر آپ دین کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے متعلق رہنمائی چاہیں گے تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی. لیکن یہ جو مذہب ہے, یہ جو اندر چھوٹا سا سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ مذہب ہے. یہ دین کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے جیسے چند رسوم و عقائد, جیسے ہمارے چند رسوم و عقائد ہیں. عقائد میں ہمارا یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ پر ایمان لانا ہے, رسولوں پر ایمان لانا ہے, آخرت پر ایمان لانا ہے. تو یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تو یہ ہمارا ایک مذہب ہے. مذہب یعنی ایک جزو ہے اور دین ایک کل ہے, ایک پوری حقیقت ہے. اچھا, اب دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک طریقہ زندگی و عقیدہ ہے, اور مذہب ایک عالم کی فکر کو اپنانے کا نام ہے. یعنی کوئی ایک بندے کی فکر کو اپنا لیا تو وہ مذہب ہو گیا. دین ایک مقدس ہے اور مذہب میں بہرحال معصومیت نہیں ہو سکتی. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. دین کی طرف نسبت کرنا تو قرآن اور سنت رسول اللہ کا مطالبہ ہے. وہ سماکم المسلمین, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین, کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہوا سماکم المسلمین, میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور ہم اللہ کا دیا ہوا نام چھوڑ کر کیا کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, ہم سنی ہیں, ہم اہل سنت ہیں, ہم یہ ہم وہ. حالانکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مگر مذہب کی طرف نسبت کرنا کوئی دلیل نہیں رکھتا, بلکہ اکابر کے بارے میں غلو کا نظریہ اچھا لگتا ہے. دین کی اتباع بہر صورت فرض ہے. اس کے انکار سے مومن مسلم نہیں رہتا, جبکہ مذہب ایک فرد کی سوچ یا رائے کے ساتھ سختی سے چمٹ جانا ہے. اس کا انکار بھی کر دیا جائے تو مسلمان بہرحال مسلمان ہی رہتا ہے. دین مخصوص عقائد رکھنے اور مخصوص اخلاقی, روحانی اور سماجی تعلیمات کے مجموعے کا نام ہے. دین کے ساتھ جزا اور سزا کا تصور وابستہ ہے. لفظ دین دانا یا دین سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے بدلہ دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین, وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. دین میں جزا اور سزا بھی آ جاتی ہے, حالانکہ مذہب میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صرف ایک راستہ جو کسی ایک بندے نے بنا دیا اور اس پر آپ اندھا دھند چلے جاؤ بغیر سوچے سمجھے. اچھا, ایک عربی شاعر نے کہا ہے دناہم کما دانو, ہم نے انہیں ویسا ہی بدلہ دیا جیسا انہوں نے دیا تھا. جزا اور سزا کا تصور اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب انسان کسی امتحان سے گزرے اور اس امتحان کے لیے قواعد اور قوانین کا ہونا ضروری ہے. اگر قانون نہ ہو تو پھر قانون کی خلاف ورزی کیا اور کیسے, اور پھر کیسا بدلہ اور کیسی سزا یا جزا. اور یوں دین کے ساتھ قاعدہ و قانون کا ہونا ضروری قرار پایا. لوگوں نے بہت سے دین آزمائے, یعنی دین کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن الدین صرف اسلام ہے, جسے اللہ کا دین افغیر دین اللہ یبغون اور دین الحق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق بھی کہا گیا ہے. کفار کے دین کو بھی ان کی طرف منسوخ کیا گیا ہے. لکم دینکم ولی دین, یعنی ان کا بھی ایک دین تھا جس میں وہ اپنی پوری زندگی کے جو رہنمائی تھی اس سے لیتے تھے. حالانکہ وہ دین باطل تھا, لیکن وہ اللہ نے اس کو بھی دین کہا ہے. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. دین اسلام اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی زندگی, کیونکہ حضرت آدم کو اللہ نے دین اسلام دے کر ہی بھیجا تھا. اور اس کی بنیادی عقائد 3 ہیں, اور یہی عقائد ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان, انہوں نے حضرت آدم نے کس چیز کی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کی زندگی پر ایمان. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جو شروع سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں, اور یہی اصل میں دین ہے. زندگی بسر کرنے کے لیے جو قوانین اللہ کی طرف سے دیے گئے انہیں شریعت کہا جاتا ہے. شریعت میں اختلاف ہوا ہے, بنیادی عقائد میں نہیں. چنانچہ موسیٰ کی شریعت اور محمدی شریعت میں کئی باتوں میں اختلاف ہے. دین اسلام سے جو لوگ دور ہوتے گئے وہ نئے نئے دین بناتے گئے, یعنی اصل تو صرف ہے, باقی ادیان اصل کو ان کی تحریف شدہ شکلیں ہیں. اب آئیے مذہب کی طرف. یہ لفظ ذہب سے نکلا ہے, یعنی کہ جانا, گزرنا. مذہب کا مطلب ہوا وہ راستہ جس سے گزرا جائے, اور پھر اس کا اطلاق اس طریقے پر ہونے لگا جسے شخص اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنائے. اس لحاظ سے بعض اوقات مذہب کا لفظ دین کے مترادف بھی استعمال ہوا ہے, اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام یا مذہب ہنود و یہود. یہ تو ہماری لینگویج ہے نا, لیکن اصل میں اس کا مطلب اور ہے. عربی زبان و لغت میں دین کے مفہوم میں جزا, خود کو سپرد کر دینا, اطاعت, بدلہ دینا, حکم ماننا اور شریعتی پابندی شامل ہے. اور اصطلاح میں دین وہ پیغام, ہدایت نامہ اور حکم نامہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایات
کائنات، خدا اور انسانوں کے مابین صحیح رشتے کی نشاندہی کرنے، خدا، آخرت اور رسالت وغیرہ جیسی بنیادی اور اصولی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے خود کو آخری حد تک جھکا دینے سے عبارت ہے تاکہ آخرت میں رضا الہی حاصل ہو اور خدا اور رسول کی مرضی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اعمال و رسوم کی ادائیگی اور ممنوعات و محرکات سے بچنا شریعت ہے۔ یہ دینی تقاضے کے طور پر زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ کتاب و سنت اور عربی زبان و اصطلاحات کی لغات کی روشنی میں دین کا یہ مفہوم و تصور سامنے آتا ہے۔ اس تعریف میں لازمی عقائد و اعمال سب آ جاتے ہیں۔ مذہب بھی اب اس کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے دین و شریعت کی ترکیب ہی جامع اور معنی ہے۔ اس میں ایمان و عمل اور متعلقات سب داخل ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے تحت اقامت دین کے متعلق لکھتے ہیں کہ دین اسلام جو توحید، خدا کی اطاعت اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم جزا پر ایمان کا نام ہے، اور وہ سب کچھ ہے جس سے کوئی مومن بنتا ہے، وہ دین ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن ہے تو وہ دین پر چل کر ہی مومن بن سکتا ہے۔ مذہب صرف چند عقائد، چند عبادات اور چند اخلاقیات کا مجموعہ ہوتا ہے، جبکہ دین پورا نظام زندگی ہوتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت وغیرہ کو مذہب اس لیے کہا ہے کہ ان کے یہاں فقط یہی 3 چیزیں ہیں، اور بازار، معیشت، مارکیٹ، تجارت، حکومت، سیاست اور عدالت وغیرہ تمام چیزیں ان کے دائرہ کار سے خارج ہیں۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں، جہاں اپنا فائدہ نظر آیا اسی حساب سے سیاست کر لی، حکومت کر لی، تجارت کر لی اور عدالت کر لی، بخلاف اس کے اسلام کے کہ اسلام دین ہے اور دین زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ہدایات دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی ہدایات کی پابندی کرنے والے خواہ گھر میں ہو یا دکان میں اگر ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں کے پورے ذخیرے میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ دین ہی کا لفظ مستعمل ہوا ہے۔ مذہب ایک جزوی حقیقت ہے اور یہ صرف چند عقائد، ڈوگما اور کچھ مراسم عبودیت یعنی ریچولز کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ دین سے مراد ہے ایک مکمل نظام حکومت، یعنی حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ گویا مذہب کے مقابلے میں دین ایک بڑی اور جامع حقیقت ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے۔ دین اسلام میں مذہب کے عناصر شامل کیے گئے ہیں تاکہ دین کی حاکمیت اور افادیت کو ختم یا کمزور کیا جائے، اور دین اسلام کی اصل غرض و غایت کو پس پشت ڈال کر دین اسلام کو محض عبادات اور رسوم و رواج تک محدود کر دیا جائے۔ خدائی احکامات اور قوانین کو عقائد میں بدل کر دین اسلام کو محض ایمانیات اور پھر اس کے مراسم عبودیت یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک رکھا جائے، اور یہ کیا ہے اور یہ کر دیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ چنانچہ دین اسلام کی شکل مذہب کی صورت میں قبولیت پا گئی، کیونکہ مذہب خطرہ نہیں بلکہ ڈھال بن کر حکمران طبقات، سرمایہ دار، جاگیردار اور شاہکاروں کو کئی معاملات میں تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی وہ عدالت اپنی مرضی سے کرے، انصاف کسی کو ملے رہے یا نہ ملے۔ اسی لیے اسلام بطور مذہب پسند کیا گیا اور کیا جاتا ہے۔ دین اسلام ایک نظام حکومت کی بات کرتا ہے، متبادل حکومت اور بادشاہت الہیہ کے قیام پر زور دیتا ہے۔ انبیاء کرام کا اولین فرض بھی یہی تھا کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے، انسانوں کو جابر و ظالم زمینی خداؤں حکمرانوں سے نجات دلا کر مساوات پر مبنی نظام الہیہ قائم کر کے رزق کی تقسیم کی جائے۔ اس حوالے سے ایک اہم حقیقت پر غور کیجئے کہ کسی ایک خطے زمین میں مذاہب تو بیک وقت بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن دین ایک وقت میں صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ نظام تو لازماً ایک ہی ہوگا، کیونکہ ایک ہی نظام کے تحت کسی ایک جگہ پر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کسی خطے زمین پر یا کسی ایک ملک میں بیک وقت نہ قائم ہو؟ حاکمیت، سوورنٹی تو کسی ایک ہی کی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملوکیت اور جمہوریت دونوں بیک وقت کسی ملک میں نافذ ہو جائے۔ نظام ایک ہی رہے گا، اللہ کا نظام ہوگا یا غیر اللہ کا نظام ہوگا، دو نظام ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ایک خطے زمین میں مذاہب بیک وقت بہت سے ممکن ہے، جبکہ نظام ایک ہی غالب و برتر ہوگا اور وہی حقیقت میں نظام کہلائے گا، اور دوسرا نظام سمٹ کر اور سکڑ جائے گا یا پھر ختم ہو جائے گا یا مذہب بن جائے گا۔ دین اسلام کے ساتھ بھی یہی واردات ہوئی ہے کہ وقت کے حکمرانوں، طاقتور طبقات نے اپنی حاکمیت کو بچانے اور برقرار رکھنے کے لیے دین کے بجائے مذہب کو قبول کیا، مذہب کی سرپرستی کی اور مذہب کے فروغ کے لیے دل کھول کر سرمایہ کاری بھی کرتے رہے اور تاحال سرمایہ کاری کر بھی رہے ہیں۔ 1400 سال پیچھے نہیں جاتے، آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان، آصف زرداری شریف برادران سے لے کر ملک ریاض تک کے کیا دین قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں ہے، مگر مذہب کو سب سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، کیونکہ مذہب ان کی حاکمیت میں، ان کے حکمران رہنے میں رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ دین سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور ان سے وہ کچھ مانگتا ہے جو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جو وہ نہیں کر سکتے۔
ملک ریاض حسین مذہب پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، مگر جب دین یعنی حکومت الہیہ کی بات ہوگی تو یہ سارے بھاگ جائیں گے، بلکہ دین دشمن قوتوں پر سرمایہ داری کریں گے، کیونکہ دین فائلوں کو پہیے لگانے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا اور نہ ہی انسانوں کی لاشوں پر بحریہ ٹاؤن بنانے دے گا۔ اب اصل میں مذہب اور دین میں یہی فرق ہے کہ دین اسلام کو مذہب بھی انہی شاہکاروں، سرداروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور پالتو مولویوں نے بنایا ہے۔ مذہب جہاں غیر اسلامی لفظ ہے وہاں امت کے متحد ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جو شیعہ وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، جو سنی وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، دونوں ایک ہی بنیں گے، یعنی ایک ہی دین میں آئیں گے۔ اگر دونوں کہیں گے ہم مسلمان ہیں تبھی تو متحد ہو کر کچھ کر سکیں گے۔ موجودہ مذاہب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یاد رہے جب مذاہب کا وجود نہیں تھا تو پوری امت ایک تھی، یعنی مسلم امہ، لیکن جب سے عقیدت مند غلو کے نشے میں مست ہوئے اور تقلید کی مے کو منہ سے لگایا، اس وقت سے امت کا شیرازہ بکھر گیا اور اب لاکھ کوشش کے باوجود سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ لہٰذا مذاہب سے دستبردار ہونے اور فرقوں کو خیر بات کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تو اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی نا۔ دین کے معنی ہیں بدلہ، اس کے ساتھ جب لفظ یوم لگے گا تو اسے بدلے کا دن کہا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی بدلے قیامت کے دن کا۔ دین کے معنی قانون کے بھی ہیں، قرآن مجید میں لفظ قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دینہ بلک الا ان یشاء اللہ۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور دین کے ساتھ جب اسلام استعمال ہوگا تو اس سے مفہوم لیا جائے گا کہ اسلامی قانون، جیسا کہ درج ذیل آیات سے واضح ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین یعنی قانون تو صرف اسلام ہی ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو دین یعنی قانون کے طور پر پسند کیا ہے۔ اب مذہب کے متعلق دیکھتے ہیں۔ مذہب یعنی ذہب، جانا، گزرنا، چلنا۔ مذہب طریقہ، اعتقاد، روش۔ مذہب عربی گرامر کی روح سے اسم ظرف ہے جس میں کسی بھی فعل کی جگہ یا وقت پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مذہب کے معنی ہوئے جانے کی جگہ یا جانے کا وقت۔ جانے کی جگہ کے معنوں میں تائید درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب البعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کی جگہ یعنی قضاء حاجت کی جگہ جاتے تو دور جاتے، تو یہاں رستے کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عرف عام میں لفظ مذہب فرقوں کے راستے اور طریقوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ لغت کی کتابوں میں درج ہے۔ اسلام کے مشہور 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسلام کے ماننے والے اسلامی قانون اور اسلامی نظام زندگی کو دین یا دین اسلام کے طور پر ہی قبول کرتے اور متعارف کراتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ دین کے مقابلے میں خود ساختہ لفظ مذہب کو اختیار کیا گیا، جو کہ انسانوں نے خود ہی بنا لیا ہے، جس کا دین کے طور پر نہ تو قرآن مجید میں کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی احادیث میں، بلکہ احادیث میں جس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کو اسلام کے لیے استعمال کرنا اسلام کی توہین ہے، جو اہل اسلام کو زیب نہیں دیتا، لیکن ہم کیا کریں، ہم یہ کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے۔ اب تو لفظ مذہب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسلام کو دین کی بجائے مذہب کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے، اور یہ سب مذہبی اجارہ داروں ہی کا کیا ہوا ہے اور ہماری جہالت ہے۔ اگر ہم جانیں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال آج کے لیکچر کے بعد ہم اسلام کو مذہب نہیں کہیں گے اور نہ ہی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیں دین اور مذہب میں فرق تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ پہلا فرق تو یہ ہے، دین شرعی لفظ ہے جو قرآن و حدیث نبوی سے ثابت ہے، مذہب غیر شرعی لفظ ہے جو قرآن و حدیث نبوی میں اس مطلب کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے، یہ اللہ نے خود کہا ہے آل عمران میں۔ اور دوسرا، مذاہب کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ مذاہب تو فرقے ہیں۔ تیسرا، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، سورہ مائدہ میں۔ اچھا، دین مکمل ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، لیکن مذاہب نامکمل ہیں، صرف ایک تھوڑی سی جگہ پہ رہنمائی کرتے ہیں، باقی کیا کرنا کچھ نہیں بتاتے۔ مذاہب میں خود ساختہ فتوے جاری ہوتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، گویا اہل مذاہب کا ضابطہ حیات نامکمل ہے۔ پانچواں، دین خالص ہے، خبردار، اللہ کا دین تو خالص ہے، مذاہب خالص نہیں ہیں، ان میں مختلف لوگوں کے فتووں، رائیوں اور قیاسوں کی آمیزش ہے۔ چھٹا، دین اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، سورہ بقرہ۔ مذاہب بندوں کے منتخب کردہ ہیں، اللہ کے نہیں۔ ساتواں، دین ہی قابل قبول ہے، جو کوئی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہو تو وہ دین اسے قبول نہیں کیا جائے گا، سورہ آل عمران۔ مذاہب جو کہ
بظاہر چونکہ کچھ ساختہ ہے اور دین کی ضد ہے، لہٰذا قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 8واں، جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ دین سب کا سب اللہ ہی کا ہو جائے، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ رسول تو صرف دین ہی لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ سورۃ توبہ۔ مذاہب کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نسبت دیگر شخصیات کی طرف سے ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ انعام۔ غرض یہ کہ مذہب اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر شرعی اور کچھ ساختہ طور پر روابط پیدا کرنے کا نام ہے، جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک کل ہے اور اس کے مختلف شعبے یا اجزاء ہیں۔ کسی بھی جزو سے متعلق علماء اسلام کی آراء اور تفہیم کو مذہب کہا جا سکتا ہے جو کسی خاص شعبے سے متعلق ہو، اور یہ کہ دین اسلام اس مکمل قانون اور ضابطہ حیات کو کہتے ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبکہ مذہب سے مراد کسی فقہ یعنی ضمنی قانون ایک چھوٹا سا حصہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے جو در حقیقت اسلام کے کلی قوانین کی تشریح و توضیح ہے اور جسے قرآن و سنت کے کلی اصول و قواعد کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت صحیحہ میں بیان شدہ کلی عقائد و احکام کو دین، جبکہ ان کلی عقائد و احکام کی تفصیلات کو مذہب کا نام دیا گیا ہے، یعنی عقائد کی جزیات اور احکامات کی ان تفصیلات کے مجموعے کو مذہب کہا جاتا ہے جنہیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ میں مذکور کلی عقائد و احکام کی روشنی میں مرتب کیا گیا۔ جیسے حنفی مذہب اور دین اور مذہب میں وہی فرق ہے جو بہتے ہوئے دریا اور اسی دریا کے چند چلو بھر پانی سے بھرے ہوئے گٹھڑے میں ہوتا ہے، یعنی پانی تو وہی ہے لیکن زمین و آسمان کے اس فرق کے ساتھ کہ تھوڑی سی غلاظت بھی گٹھڑے کے پانی کو ناپاک کر دے گی، لیکن بے تحاشا غلاظت بھی بہتے ہوئے دریا میں گم ہو کر اس کی پاکیزگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ مذہب احاطہ کرتا ہے آپ کے مذہبی عقائد کا، جبکہ دین مکمل حیات کا احاطہ کرتا ہے، جس میں حالانکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو دین ہی بتاتا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کی سرخروئی شامل ہوتی ہے۔ پہلے دین کو مذہب کا رنگ دیا گیا اور پھر مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ عبادات کو فقط جنت کے اصول کا ذریعہ بنا کر لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنا بھی دراصل مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے مترادف ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کپڑے کی تقسیم کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانے والوں کی وارث بلکہ لاوارث آج جانوروں کی زندگی گزارنے پر راضی ہے؟ کیوں؟ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم حکمرانوں سے پوچھیں کہ یہ جو آپ یہ کر رہے ہیں اتنا خرچ یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ انقلاب اور اورینٹڈ لوگوں کو ثواب اورینٹڈ بنا دیا گیا۔ ایک سازش کے تحت خاص طور پر برصغیر کی مسلمانوں کی ذہنیت کو زنگ لگایا گیا۔ ہم گورے کو کہتے ہیں کہ اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول تو ہمارے رہنماؤں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ پہلے دین کو مذہب بنایا، پھر مذہب کے فرقے بنائے، مسلک بنائے، آپس میں نفرتیں پھیلائیں۔ اب کوئی وہاں بھی کسی دیوبندی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، باقاعدہ مسجدوں کے اوپر بورڈ لگے ہوئے کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے۔ کیوں؟ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ گورے نے کیا ہے دین کا یہ حال؟ نہیں، گورے نے کہا تھا کہ مسلمان سے دیوبندی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، اہل سنت بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ۔ لوگ اس میں بھی یہود و ہنود کی سازش ڈھونڈ لیں گے، حالانکہ یہ سب ہمارے اپنوں کا کیا دھرا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخری خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو جس دن دین مکمل ہوا اس دن کہاں تھا یہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی وغیرہ؟ اس دن تب تو ان کا نام و نشان نہیں تھا، پھر یہ بعد میں کیوں بنے جبکہ دین تو مکمل کر دیا گیا تھا نا؟ کیوں؟ اجتہاد کا پہلو اپنی جگہ ہے، اجتہاد ضروری ہے، بدلتے دور کے تقاضوں کے ساتھ اجتہاد چلتا رہنا چاہیے، مگر یہ قوموں کے درمیان شر پھیلانا یہ تو اجتہاد نہیں کیا تھا نا، اجتہاد کے اندر یہ تو نہیں آتا، یہ کسی طرح جائز ہی نہیں ہے۔ کبھی سوچے اس تفریق کا فائدہ کسے ہوا؟ عام آدمی کا تو صرف نقصان ہوا ہے، صرف نقصان ہی ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ تمیز کرنا ہی محال ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ فائدہ صرف اور صرف ان مذہب فروشوں کا ہوا ہے۔ آج کوئی نہیں بتاتا کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا عین اسلامی عمل ہے۔ کم سے کم تنخواہ 7,000 مقرر کی گئی ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ بندہ 15-20 ہزار کمانے والا بندہ بھی اپنی جائز ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کتنی کفایت والی سے بجلی خرچ کریں، مگر کم سے کم بھی بجلی کا بل 3 سے 4 ہزار، آج کل تو 10 ہزار آ رہا ہے، جس کی تنخواہ ہی 7,000 ہے یا اس سے کچھ زیادہ بھی ہے، تو کوئی بتائے کہ وہ بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے۔ ایسی صورتحال میں ایک مذہبی حضرات سے مسئلے کا حل پوچھنے جاؤ تو تقوی کا درس دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ غور کریں، جس کا بچہ بھوک سے بلک رہا وہ بھلا کیسے تقوی کی طرف آ سکتا ہے؟ بھوکے انسان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں رہ لو، کل کپڑے خریدنے کی سکت نہیں رہے گی تو یہ کہیں گے کہ بغیر کپڑوں کے بھی تو زندہ رہا جا سکتا ہے۔
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے شہری کی روٹی، جان و مال، روزگار، عزت انشور کرے، یقینی بنائے اور پھر حدود نافذ کرے۔ اسلامی حدود ایسے ہی نافذ نہیں ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر چیز کا وظیفہ ملتا تھا، عزت کا، جان و مال، روزگار انشور تھا، یقینی تھا۔ یہ سب ملنے کے بعد اگر کوئی چوری کرتا تو پھر اس پر حد لگتی تھی، ایسے نہیں لگتی تھی۔ قحط کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مجبوری تھی، کوئی خوشی سے چوری نہیں کرتا تھا۔ فرمایا جب میں روٹی غذا ہی نہیں لے سکتا تو مجھے حدود نافذ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مفتی حضرات، علماء حضرات آج ایک زبان ہو کر قوم کے اتنے سنگین مسئلے پر کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ آخر کیوں؟ لوگ اپنے معصوم بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، ہم روز کی اخباروں میں دیکھتے ہیں، مگر انہیں غیرت نہیں آ رہی۔ یہ سب آخر کیوں فتویٰ نہیں دیتے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، عام آدمی کی انکم اس لحاظ سے بہت ہی کم ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور 7,000 یا 10-15,000 میں بھی عزت سے گزارنا ناممکن ہے۔ اس لیے ایسے معاشرے میں اسلامی حدود نافذ نہیں ہوتی۔ باہر نکلو تو ان سیاستدانوں کے ایوانوں میں گھس جاؤ یا سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ، مگر یہ سب کون کرے گا؟ وہ جو خود حکومتوں کو بلیک میل کر کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ سب شامل ہے ہماری بربادی میں۔ حمایت علی شاعر نے کہا تھا کہ اور کیا کہوں رہزن کے بارے میں کھل کر، میر کارواں یارو، میر کارواں یارو۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کو دین سے مذہب میں تبدیل کیا اور اپنے مفادات کی خاطر پوری قوم کو انقلاب اورینٹڈ سے ثواب اورینٹڈ بنا دیا۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب ان سیاستدانوں کی اور ایسے مفاد پرست علماء اور مفتیوں کی جو حکومتوں سے فتویٰ نہ دینے کے پیسے لے رہے ہیں، ان کی پگڑیاں نہیں بلکہ ان کے سر اچھالے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان میں وہ وقت جلد لائے، آمین۔